عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو بنسبت عورتوں کے فتنے کے۔ عورتوں کا فتنہ اس دنیا میں مردوں کے لیے شدید ترین فتنہ ہے۔ فتنے کے معنی ہے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس دنیا میں مردوں کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ عورت کس طریقے سے آزمائش ہے؟ یہ عورت اس طریقے سے بھی آزمائش ہے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، یعنی مرد کی طبیعت میں عورت کی طرف کشش کا ایک میلان رکھ دیا گیا۔ اب اس کے حلال راستے بھی بیان کر دیے اور حرام راستے بھی بیان کر دیے۔ اب آزمائش اس طرح ہے کہ یہ مرد حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اس کے ذریعے دوسری آزمائش اس طرح ہے کہ یہ بیوی جو اس کے لیے حلال ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ویسا سلوک کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ تیسری آزمائش یہ ہے کہ یہ شخص بیوی کی محبت اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں ایسا غلو اور انہماک تو نہیں کرتا کہ اس کے مقابلے میں دین کے احکام کو پس پشت ڈال دے۔ یہ تو اس نے سن لیا کہ بیوی کو خوش کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اب حرام اور ناجائز کاموں میں بھی اس کی دلجوئی کر رہا ہے اور اس کی صحیح دینی تربیت نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح بھی یہ آزمائش ہے، اس لیے کہ مردوں کو دونوں طرف خیال رکھنا ہے۔ ایک طرف محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی پر روک ٹوک نہ کرے اور دوسری طرف دین کا تقاضا یہ ہے کہ خلاف شرع کاموں پر روک ٹوک کرے۔ غرض آزمائشوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان ان تمام آزمائشوں سے سرخ روئی کے ساتھ اس طرح نکل سکتا ہے کہ اس کے حقوق بھی ادا کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھے، اس کے نفع نقصان کا بھی خیال رکھے اور حرام کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ ان تمام باتوں کا خیال کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص توفیق کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک دعا بھی تلقین فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس آزمائش میں کھرا اترنا اور سرخ روح ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس آزمائش میں پورا اتار دیجئے اور بہکنے پھسلنے سے اور غلطی کا مرتکب ہونے سے بچا لیجئے۔ اس لیے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔